बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GTV की स्पेशल ट्रांसमिशन। इलेक्शन पाकिस्तान का 7 बजे इस ट्रांसमिशन का आगाज़ होता है और इस ट्रांसमिशन के दूसरे हिस्से में मैं तंजीला मज़हर कराची स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहती हूँ। और हम जो गुफ्तगू इलेक्शंस की पूरी सूरत हाल के हवाले से कर रहे हैं अपने तजज़ियाकारों के साथ, सीनियर सहाफ़ियों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, कोशिश ये है कि इस वक्त जो इलेक्शन का मोमेंटम है, जो माहौल बना हुआ है, तमाम सियासी जमातें मैदान में हैं, लेकिन उनके सामने चैलेंजेस क्या होंगे जब वो इलेक्शंस में उतरी हुई हैं। 8 फरवरी को उनका वोटर क्या सोच के वोट डालने आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या रवायती सियासत पाकिस्तान में कहीं उसमें कोई तब्दीली आ रही है, क्योंकि गैर रवायती तरह की सियासत पाकिस्तान ने अभी देखी है। अगरचे बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने जो सियासी महाज है उसको वापस 80 और 90 की दहाई में लेके जाता हुआ देखा इमरान खान साहब को, लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्योंकि जो फितरी एक अमल होता है, मुआशरे आगे बढ़ते हैं और चीज़ें इवॉल्व होती हैं। पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया का इमर्जेंस हुआ, उसने पाकिस्तान में सियासत को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। क्या ऑन ग्राउंड भी उसका असर नज़र आएगा 8 फरवरी को? कुछ उसका तज्जिया भी आपके सामने रखेंगे। चंद बड़े शहर और वहाँ पे सियासी जमातें किस तरह से परफॉर्म करती रही हैं, कुछ उसकी बात करेंगे। बिलखुसूस अगर कराची की बात करें, जहाँ से हम आपके साथ बात कर रहे हैं, कराची पाकिस्तान का मौशी हब है, पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। लेकिन इस शहर से इलेक्शन लड़ने वाले बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये शहर लिवेबल नहीं रहा, यानी कि रहने के काबिल नहीं रहा। यहाँ पे इतने मसाइल हैं, इतने गंभीर मसाइल हैं, और यहाँ पे तवील अरसे से जो जमातें मौजूद रही हैं, सिर्फ कराची की बात कर रही हूँ, पूरे सिंध की बात नहीं कर रही हूँ, वो सभी एक दूसरे को इल्ज़ाम देती हुई दिखाई देती हैं। तो कुछ हम आज कराची में जो 22 हलके हैं वहाँ पे MQM कितनी अपनी जगह रिक्लेम करेगी, क्योंकि 2018 के इंतखाबात के नताइज पे MQM का ये कहना था कि हमारा मैंडेट चोरी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त 14 नशिस्तें यहाँ से जीती थीं। अब वो जमात बग़ैर निशान के इस मैदान में उतरी है। तो क्या PTI का वोट बैंक अभी भी इंटैक्ट है? जो धड़े थे MQM के वो इकट्ठे हो गए, उसका क्या असर होगा 8 फरवरी को? वो कैसे ट्रांसलेट होगा वोट में, उसको देखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस कुछ अरसे में, जब MQM बटी हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस शहर को नज़रअंदाज किया हुआ था, तो उन्होंने यहाँ पे अपने पाँव ज़रा मजबूत किए इस शहर में। तो क्या उनकी नशिस्तों में इजाफा होगा? कुछ उसकी बात करेंगे जनाब। और फिर हम मुल्तान की बात भी करेंगे। मुल्तान एक बड़ा अहम शहर है और वहाँ की जो सियासत है, वहाँ के जो सियासी खानवादे हैं, वहाँ के जो ख़ानदान हैं, वो बड़े अहम हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ वहाँ से है, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा का ताल्लुक़ वहाँ से है, और सियासी जमातें बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पंजाब में अपनी स्पेस को रिक्लेम करना चाहती है, उसके लिए मुल्तान और उसके जो आसपास के इलाके में बड़े अहम है। तो इन पर भी हम बात करेंगे जनाब। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, पहले उनसे आपका तारुफ करवाते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अमीर अब्बास साहब, पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, तजज़ियाकार, GTV के सीनियर एंकर हमारे साथ मौजूद हैं। सना हाशमी साहिबा, पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी और GTV में हमारी कुलीग हैं। सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे एडिटर न्यूज़ हैं और ब्यूरो चीफ भी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। और नज़ीर लगारी साहब, पाकिस्तान का एक और ऐसा बड़ा नाम जिनसे हम सभी ने बहुत कुछ सीखा है, और कुछ ऐसे सहाफ़ी जिन्होंने ख़ुद अपनी निगाह से पाकिस्तान की सियासी पार्लिमानी इंतखाबी तारीख को देखा, वो ऐसा नाम है। थोड़ी देर में हमें वो भी ज्वाइन कर लेंगे। सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। कराची, कुछ तो मैंने तमहीद बांधी कि ज़ाहिर एक बहुत बड़ा शहर है, और इस शहर पे जिसने हुकूमत की है कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, इल्ज़ाम एक दूसरे को देने में सभी आगे आगे नज़र आते हैं। तो आपको लगता है कि बिलखुसूस अगर मैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की बात करूँ, वो कहते हैं ये शहर रहने के काबिल नहीं रहा। MQM के लोग भी यही कहते हैं, और MQM के लोग ज़ाहिर है यहाँ पे बहुत अरसे गवर्न करते रहे इस शहर को। तो आपको लगता है कि वाकई इस शहर को सियासी धेंगा मुश्ती की वजह से, सियासी जो खींचातानी है यहाँ के बड़े स्टेक होल्डर्स के दरमियान, उसकी वजह से इसके मसाइल में इजाफा हुआ है? इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें, कराची दुनिया के आप किसी भी पोर्ट सिटी के साथ आप इसका मुवाजना करें, जो दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों के पोर्ट सिटीज़ हैं, तो कराची उनसे 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल नहीं, शायद 200-250 साल पीछे नज़र आता है। कराची में जो एक ख़ास जो जराइम का राज रहा है, यहाँ पे बोरी बंद लाशें, 5-5, 10-10 लोगों का एक दिन में कत्ल हुआ करता था। 2013 नवाज शरीफ की हुकूमत आने से पहले, फिर उस दौर में बड़ा अच्छा ऑपरेशन हुआ, काफ़ी अमन वापस आया। आज भी क्राइम रेट में आप देखें, एक हमारे साथ सना बैठी हैं,
یہ ہمارے کیمرہ مین ہیں, ہم کراچی میں ہیں, ہمارے آفس, کوئی شخص یہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ ہاں یہ موبائل میں سینے پر ہاتھ مار کے یوں پکڑ کے میں جا کے کراچی کی کسی بھی سڑک پہ فون کر سکتا ہوں, ٹہل سکتا ہوں, کوئی شخص کراچی میں اس کی 2.5 کروڑ کی آبادی میں سے شخص دعویٰ نہیں کر سکتا. تو آخر کسی سے تو سوال کرنا پڑے گا نا. تو سوال انہی سے ہوگا کہ جن کی یہاں پہ حکومت رہی, وہ چاہے شریک اقتدار تھے یا مکمل اقتدار تھا, یا وہ بلدیاتی تھا, یا وہ صوبائی تھا, یا وفاقی تھا. تو اس میں 2 بڑی جماعتیں, ایک ایم کیو ایم ہے, ایک پیپلز پارٹی ہے. ایک حکومت تھوڑے عرصے کے لیے وفاقی اس میں آ گئی, پی ٹی آئی کی یا نون لیگ کی, چلیں وفاقی, لیکن اصل تو ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی تھی یا جن کے پاس بلدیاتی نظام رہا. تو اس شہر کو بالکل صحیح جو حافظ صاحب نے کہا کہ لیویبل, اس کی سڑکیں آپ دیکھیں برباد, ڈسٹ آپ دیکھیں اس شہر کے اندر کتنی ہے. خود فورن منسٹر کہہ رہا ہے پاکستان کا کہ میرے گھر پہ بھی پانی ٹینکر سے آتا ہے. کئی دنیا میں آپ نے یہ سنا ہو کہ آپ آج تنزیلہ صاحبہ اس حد تک جو سوشل ویلفیئر سٹیٹس ہیں وہ اتنی ترقی کر گئی ہیں کہ گھروں کے اندر جو واش روم کی ٹوٹی میں بھی پانی آتا ہے نا, وہ بھی ریاست منرل واٹر سپلائی کر رہی ہے. وہ منرل واٹر لوگوں کے کچن میں اور واش روم کی ٹوٹیوں تک ریاست پہنچا رہی ہے. ایسی بھی ریاستیں بن چکی ہیں جن کے جہاں پہ لوگ اپنے گھروں میں گیزر نہیں لگاتے, گرم پانی بھی ریاست پہنچاتی ہے. یہاں ملک کا فورن منسٹر کہتا ہے کہ میرے گھر پہ بھی ٹینکر سے پانی آتا ہے. 15 سال سے اس کی یہاں پہ حکومت, اور 5 سال اس میں سے حکومت مرکز میں بھی انہی کی رہی. پولوشن آپ اس شہر میں دیکھ لیں, کچرا اٹھانے تک کا حساب ابھی یہ تھوڑا سا بہتر ہے چونکہ یہ نئے میئر آئے پیپلز پارٹی کے, پریشر تھا کام کرنے کا, کچھ کہیں پہ گند وند انہوں نے اٹھایا کچرا اٹھانے کا. سویڈن 99% کچرا ری یوز کرتا ہے, اس سے ری سائیکل کر کے الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہا ہے. اب وہ دنیا سے کچرا منگواتے ہیں, وہ امپورٹ کر رہے ہیں کچرا, ان کا پیٹ نہیں بھر رہا, وہ اتنی اس کو ری یوز کر رہے ہیں, اس سے بجلی پیدا کر رہے ہیں. پوٹینشل ہے دن لوگوں نے. آپ دبئی دیکھ لیں, ہمارے ساتھ یہاں پہ 1.25 گھنٹے کی فلائٹ کے اوپر 1970 تک یو اے ای کے اندر پرائمری سے اوپر کی ایجوکیشن نہیں تھی, پرائمری سے اوپر. یہ ہمارے ساتھ عمان یہاں سے مسقط میں صرف 7 کلومیٹر کی میٹالک روڈ تھی, پکی سڑک جس کو کہتے ہیں, صرف 7 کلومیٹر لمبی پورے مسقط میں. وہاں پہ بچیوں کی تعلیم کرائم تھا. آج عمان دیکھیں کہاں پہنچا ہوا ہے, آج یو اے ای دیکھیں کہاں پہنچا ہوا ہے, اور آپ کا کراچی کہاں پہنچا ہوا ہے. آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیں, بہت تیز بارش بھی ہو رہی ہے. میں نے سنا ہے کہ سڑکوں میں پانی بھر چکا ہے. آپ کو میں عمان اور مسقط سے واپس لا رہی ہوں. تو اس میں بارش میں آپ دیکھیں نا, آپ یہ کہتے ہیں جی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, تو پانی آتا ہے تو یہ ہوتا ہے. او بھائی, یہ کتنے ملی میٹر بارش ہوتی ہے یہاں پہ؟ 300 ملی. ایسے شہر بھی ہیں جہاں سالانہ 300 ملی میٹر بارش ہوتی ہے. آدھے گھنٹے میں سارا شہر. ٹھیک ہے, ذرا رک جائیں. جذباتی تمہید ہے. اب یہ میں آپ کو ٹائم دے رہا تھا تاکہ آپ باقی کے ہے یہ اصل بات, اور ظاہر ہے دکھ ہوتا ہے اتنے بڑے شہر کو ایسے حال میں دیکھنا. حل کی طرف تو میں بعد میں, کیا کسی سیاسی جماعت کے پاس حل ہے اس کا سنا؟ حل کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن ول نہیں ہے. دیکھیں, حل ہے بھی تو ان کی خواہش نہیں ہے. ڈیلیبریٹلی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ڈپرائیو رکھا جائے ہر سطح پر. ابھی بات کریں امیر صاحب, بہت ساری چیزیں ہیں, مطلب آپ بہت سارے معاملات کی بات کر سکتی ہیں. اس شہر میں لوگوں کو گیس نہیں مل رہی, آپ سوئی سدن گیس کمپنی پہ آپ حافظ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں رہنے کے قابل نہیں رہا. مجھے حافظ صاحب ہی بتائیں, جس طرح سے وہ جس شد و مد کے ساتھ جو کیمپین انہوں نے بلدیات میں چلائی تھی جماعت اسلامی نے, اس کا ان کو کیا رزلٹ ملا؟ دیکھیے, ان کا ووٹر سپورٹر اس طرح ان کے ساتھ انٹیکٹ نہیں رہتا. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ کہ ایسا کیوں ہے. لیکن اب جب وہ اپنی اتنی بڑی بھرپور کیمپین لے کر آئے ہیں, حافظ صاحب کا یہ تو رہا امتیاز تو میں مانتی ہوں کہ ہے کہ انہوں نے شہر کا کوئی ایک چپا کونا نہیں چھوڑا جہاں انہوں نے دھرنا نہ دیا ہو, جہاں انہوں نے آواز نہ بلند کی ہو. لیکن اس کے علاوہ اس کے ریزلٹس کچھ نہیں ملے. اسی پاکستان پیپلز پارٹی کا جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ 15 سال تک انہوں نے یہاں حکومت کی ہے, حافظ صاحب نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا. ناصر حسین شاہ صاحب, یہ پریس کلب ہمارے پیچھے ادھر ہی کھڑے ہو کے انہوں نے معاہدہ کیا رات کو. انہوں نے کہا کہ یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اب جب کہ مکمکا واٹ ایور جو بھی آپ کہیں, وہاں پہ وہ مجھے یاد ہے اس وقت عامر خان صاحب
صاحب ہوتے تھے MKM کے, میں نے ان سے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ منافقین کے مابین ایک معاہدہ ہے. بہرحال میں اس بحث میں نہیں جاتی. دیکھیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا دنیا میں کوئی پورٹ سٹی نہیں ہے جو پاکستان کراچی ہے, تو بھائی آپ نے اس کا مقصد طے کر رکھا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ابھرنے نہیں دینا, کیونکہ یہاں سے اگر آپ کہہ رہی ہے ول نہیں ہے, نہیں ول نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ جان بوجھ کر یہ رکھا جا رہا ہے. آپ لیاری چلیں میرے ساتھ, آپ اورنگی ٹاؤن چلیں میرے ساتھ, آپ شاہ فیصل کالونی چلیں, آپ گلشن اقبال چلیں, آپ انفیکٹ ابھی آپ ڈیفنس کی بات نہیں کر رہے, ابھی پچھلے دنوں تک ڈیفنس میں جا نہیں پا رہی تھی, سڑکیں کھدی ہوئی ہیں. آپ نے ہر 4 انچ کے بعد تو اپنی ٹیریٹری چینج کی ہے. فون آفس میں چھوڑ کے جائیں تو پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گی. یہی امیر عباس صاحب نے بھی کہا تھا. تنزیلہ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیں بلدیاتی اسٹرکچر کو تباہ کیا گیا, ہر چیز کو آپ نے ہر ایک الگ چھتری میں دیا ہوا ہے. اسی شارع فیصل پر میں آپ کو بتاؤں, ایک سڑک کانٹونمنٹ پہ لگتی ہے اور دوسری نہیں لگتی. جب اس طرح سے شہر چلایا جائے گا تو شہر کبھی نہیں چلے گا. سہیل اقبال بھٹی صاحب, ہم آپ کو کراچی نہیں لائے ساتھ, لیکن ہم کراچی کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ سیاسی جھگڑا وجہ ہے جس نہج پہ شہر پہنچا ہے؟ بہت شکریہ تنزیلہ صاحبہ. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں اس کا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ان ساری مسائل کا اور ان ایشوز کا تھوڑا سا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کس وجہ سے عوام کو وہ مسائل سے چھٹکارا نہیں مل پایا, جس کی وجہ سے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. الیکشنز ہوتے ہیں, عوام کو امیدیں دلائی جاتی ہیں, الیکشنز ہو جاتے ہیں, ووٹ مل جاتے ہیں, کبھی پیپلز پارٹی, کبھی پاکستان تحریک انصاف, کبھی MKM, کبھی جماعت اسلامی. تو کسی نہ کسی شیپ میں وہی لوگ کراچی کے آگے بڑھتے ہیں اور آ کے دعوے کرتے ہیں, وعدے کرتے ہیں, اور 5 سال بعد صورتحال پچھلے 5 سالوں سے زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے. دیکھیے سندھ کی ہم نشستوں کی بات کریں تو جو 61 میں سے 22 نشستیں جو ہے قومی اسمبلی کی کراچی میں ہیں. کراچی کی باقی اہمیت سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے, اور جو کراچی کا حال ہے اس کو میں مزید نہیں بیان کرنا چاہوں گا. امیر عباس صاحب اور ثنا بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر چکی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو دنیا بھر کے اندر جب ایسے مسائل سے آپ گزرتے ہیں تو آپ لرن کرتے ہیں, اس چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی لرننگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ لرننگ نہیں ہو پا رہی کہ ہم نے اس سے نکلنا کیسے ہے. ایک گول دائرے کے اندر ہم مسلسل گھوم رہے ہیں. اگر کراچی کی اسپیسیفکلی بات کریں, کراچی میں جو مافیا ہے مختلف شعبوں کے اندر ہے, وہ ٹینکر مافیا ہو, لینڈ مافیا ہو, کچھ ہو, وہ اسپیشلائزڈ ہو چکے ہیں. جبکہ وہ لوگ جو عوام کے پاس جاتے ہیں, ان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, ان کو تسلیاں دیتے ہیں, وعدے کرتے ہیں, یقین دہانیاں کرواتے ہیں, وہ روایتی انداز سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. درمیان میں کچھ وقت آیا کہ وہاں پہ کراچی کی کچھ صورتحال بہتر ہوئی, اگر اس کو آپ جائزہ لیں تو وہ روایتی انداز میں بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی. اس وقت جو مافیا ہے, جو مسائل ہیں وہ بہت کریٹیکل ہیں, وہ مافیا اسپیشلائزڈ ہے. اس کے مقابلے میں جو سیاستدان آ کے لیڈ کرتے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت انہوں نے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کی ہوئی ہیں, عوام کے دکھ درد میں شریک ہو رہے ہیں, خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں, ان کو وعدے تسلیاں دے رہے ہیں. الیکشن کے بعد یہ یہاں سے غائب ہوں گے. دو ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے. ایک تو ان کے اپنے کاروبار, ان کے اپنے معاملات, ان کو بھی دیکھنے, جبکہ ان کی اپروچ, ان کا ویژن اسپیشلائزڈ نہیں ہے. وہ جو شارٹیسٹ ٹائم کے اندر انہوں نے جن مسائل کو حل کرنا ہے, ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہوتا. اگین ان کی بہت سی چیزیں ان کی اپنی ذاتی معیشت کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. وہ بہت سے ایسے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جو کہ وہاں علاقے کے اندر بھی, ہلکے میں بھی کچھ لوگوں کا فائدہ ہو جائے, لیکن اس کے ساتھ ہم نے کراچی کے مسائل کے اوپر تو ایک اوور ویو دے دیا ہے. اگر میں کوئکلی آپ تینوں سے پوچھوں, سہیل صاحب پہلے آپ سے پوچھوں کہ کیا MKM جو ہے وہ آپ کو اپنی واپس جو سپیس ہے, جو دھڑے میں بٹ کے پھر کچھ بائیکاٹ کرتے ہوئے ان سے چلی گئی تھی, آپ کو لگتا ہے وہ نشستیں نکال پائیں گے کراچی سے اکٹھے ہو کے؟ دیکھیے 2024 کے الیکشن کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے, اور بالخصوص نون لیگ کے ساتھ اتحاد کے بعد MKM کو جو تھوڑی سی ایکسپورٹ ملی, جو کہ اٹریکشن بنتی ہے الٹیمیٹلی آن گراؤنڈ اپنے ووٹرز کے لیے بھی, کہ اگر وہ MKM کے امیدوار کو کسی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ صوبائی کے ساتھ ساتھ کیا قومی اسمبلی تک پہنچے گا, کس جماعت کے ساتھ جا رہا ہے. اور اس وقت ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ نون لیگ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوگی, اور بلاول بھٹو صاحب تو ویسے سندھ سے باہر نکل کے پنجاب کے قلعے کو فتح کرنے میں مصروف ہیں. تو میرا خیال ہے 2018 کے انتخابات کے مقابلے میں جو 2024 کے انتخابات ہے, MKM بہتر پوزیشن کے اندر ہوگی. ٹھیک ہے, میں ذرا امیر عباس صاحب پہ بھی اس سے رائے لے لوں, پھر ہم نے بریک کی طرف جانا. امیر عباس صاحب, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ کہ واقعی جتنی نشستیں ان کی تھیں اس حد تک چلے جائیں گے؟ اکٹھے ہونے کا ایک جو ایلیمنٹ ہے کہ MKM کے پاس وہ کیرزما نہیں ہے جو ایک لیڈر کا جو پہلے ایک تھا. پاکستان میں ایک
कैरिज्मेटिक लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या खालिद मकबूल साहब, फारूक सत्तार साहब, मुस्तफ़ा कमाल, तीनों को इकट्ठा करके वो करिश्मा क्रिएट होता है, नहीं होता? नहीं, बहरहाल जो अल्ताफ हुसैन का करिश्मा तो पता नहीं उनमें था या नहीं था, लेकिन उनकी शख्सियत का एक असर और रसूख था। खास उन्होंने जिस बुनियाद पे उन्होंने अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा किया, उनके मसाइल, उनकी मजलूमियत, और वो उनकी आवाज़ बने। एक पूरी तारीख है पाकिस्तान से, यहाँ यानी पाकिस्तान बनने के बाद जो लोग यहाँ आए, उनके मसाइल, उनका एक नुमाइंदा बन के वो सामने आया। कैरिज्मेटिक तो वो नहीं थे, लेकिन जान तो लोग देते थे अल्ताफ हुसैन पे, इसमें कोई शक नहीं। अल्ताफ हुसैन पे लोग जान देते थे। और अब फिर पार्टी डिसइंटीग्रेट हो गई। अभी जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं, पार्टी की दोबारा रीयूनिफिकेशन हुई है, सारे धड़े इकट्ठे हुए हैं, तो वोट तो इंटैक्ट हुआ है। मेरा ख्याल है एमकेएम शायद वापस उतनी सीटों पर ना जा सके जो वो 2018 से पहले लेती रही है, लेकिन 9 से 10 सीटें एमकेएम निकाल सकती है। सना, आपसे भी मैं नंबर पूछूंगी, तोता फाल बना रही हूँ मैं कि बताएं कितने नंबर आपके ख्याल में, क्विकली। चले, नंबर है तो 13 सीटें एमकेएम की।